نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آج کی علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا کیفا کس طرح ضربہ بیان کی اللہ نے مثلاً مثال کلمتاً کلمہ طیبتاً طیبہ پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ نے بیان کی کس طرح کا شجرتن کا مانند شجرتن درخت کے مانند طیبتن پاکیزہ کے اصلها جڑ اس کی کس کی جڑ اس درخت کی جڑ ثابتن مضبوط ہے وفرعها فرع شاخ وفرعها اور شاخیں اس کی فی السماء آسمان میں ہے علم تارا جو ہے کیا نہیں آپ نے دیکھا یہ خطاب سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر اس کے بعد ہر اس شخص سے جو خطاب کے لائق ہے یعنی جس سے خطاب کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ سوال پوچھا گیا مطلب پوچھنا نہیں بتانا ہے بعض اوقات ہم کوشچن اس لیے نہیں پوچھتے کہ اس کا ہمیں آنسر چاہیے ہوتا ہے بلکہ ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ لوگوں کو انفارم کریں اس سے کہتے ہیں استفہام تقریری استفہام تقریری کہ سوال پوچھنا اپنی بات کو آگے کرنے کے لیے جیسے ہم کسی لیکچر سیشن کے اندر تقریر کے اندر پوچھتے ہیں نا کیا آپ کو نہیں پتا کیا آپ نہیں جانتے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑنا لوگوں کو آگاہ کرنا کہ وہ اس طرف آمادہ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بلایا ہے یا جس کو بھی موٹیویٹ یا ابھارا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں جو جانتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کائنات پر تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیا تمہیں نہیں دیکھا کیا تمہیں نہیں پتا کیا تمہارے پاس علم نہیں اس لیے تعجب کے طور پر کہا جا رہا ہے پھر اگر ایسے شخص کو کہا جائے جس کے پاس علم نہیں ہے جو غور و فکر نہیں کرتا تو اسے بھی بتایا نہیں جا رہا اسے کہا جا رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا اگر تم نے نہیں دیکھا تو بڑی تعجب کی بات ہے یہ تو بڑی کامن سی بات ہے تمہیں آج تک پتا نہیں تمہیں آج تک کسی نے بتائی نہیں تو مخاطب کو ایک طرح سے آگاہ کرنے کے لیے اور مخاطب کو ایک طرح سے جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح سے یہ قرآن کے اندر ایک انداز اپنایا جاتا ہے جسے استفہام تقریری کہتے ہیں اب دیکھیں اب سارے اٹینٹیو ہو جائیں اور سارے فوکس کریں کہ اللہ کہنے کیا لگے ہیں یعنی اللہ نے جھنجھوڑنے کے لیے علم ترا کیفا کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کس طرح بیان کی اللہ نے مثال کس چیز کی طیبہ کلمے کی اچھی باتوں کی پاکیزہ کلمے کی اس سے مراد تسبیح تقدیس تحمید اور تحلیل وغیرہ سب کچھ شامل ہے جس میں اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ کا کلام اللہ کا قرآن وہ زبان جس سے اللہ کے لیے الفاظ نکلتے ہیں وہ دل جس میں اللہ کی تسبیحات بیان ہوتی ہیں یعنی وہ تمام کلمات جو اللہ کے کلمات ہیں اللہ کی تعریف میں کہے گی اللہ کی عبادات میں کہے گی اللہ کی بات کرتے ہوئے تو وہ پھر اللہ کی تقدیس بھی آ جاتی ہے تحمید بھی آ جاتی ہے تسبیح بھی آ جاتی ہے تحلیل بھی آ جاتی ہے تو ہر پاکیزہ کلام کا خلاصہ کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کیونکہ ہر پاکیزہ کلام یا عمل کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے اس لیے مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ کلمہ اسلام یعنی
یہ کلیمتن طیبتن سے مراد کلمہ اسلام ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ہر پاک قول اور عمل، ہر پاک کام جس کی جو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. سوچئے کون کون سے پاک کام ہو سکتے ہیں. ہمارے جو اذکار ہیں، ہم جو صبح و شام کرتے ہیں، اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیس، اللہ کی تحمید اور حمد اللہ کی بیان ہوتی ہے. پھر جو نماز کے اندر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں بھی جیسے رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی ہیں، تو اس میں بھی تو اللہ کی تسبیحات بیان ہوتی ہے، اور باقی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس بات کو سمجھ سکیں. کلیمتن طیبہ، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی اس چیز کی. پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح بیان کی مثال پاکیزہ کلمے کی. اب اس کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ کائنات پہ غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے لوگوں کو اس طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مانند. اب پاکیزہ اور عمدہ درخت کی چند خوبیاں اللہ نے یہاں پہ بیان کی. کون کون سی خوبیاں ہیں؟ سب سے پہلی خوبی اصلھا ثابت، اس کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے. کسی بھی درخت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کو زمین سے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین سے بخوبی غذا حاصل کرتا ہے، پھر وہ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں. بلند و بالا درخت پاکیزہ، کیا کیا خوبیاں ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں. اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ زمین سے، چونکہ جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو جڑیں غذا حاصل کریں گی نا، جو پانی ہوگا وہ زمین میں جائے گا، زمین سے جڑوں تک پہنچے گا، اور پھر اس کی شاخیں، اس کی بلندی آسمانوں تک جا رہی ہے. اس کی چوٹی بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچانا مشکل ہے. وہ آلودگی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جو درخت زیادہ اونچے ہوتے ہیں ان کو وہ جو ہے نا دھوپ اور صاف ہوا سے بھی اپنی خوراک پوری کر لیتے ہیں، یعنی آلودہ ہوا ان تک نہیں پہنچتی. وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں نا، تو پھر اوپر جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں. جیسی ہوائیں تھوڑی نیچے آتی ہیں زمین والوں کے پاس تو ہوائیں آلودہ ہو جاتی ہیں، تو اس کو وہ آلودگی سے بچ جاتا ہے اور خود ہی لہلہاتا رہتا ہے، ہلتا ہے ہواؤں سے اور دھوپ سے غذا حاصل کرتا ہے. جدید تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درخت اپنی غذا کا 5% زمین سے حاصل کرتے ہیں اور باقی سب کچھ فضا سے. 95% ان کی جو خوراک ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہوا، فضا سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے زمین بھی اس فائدہ مند اور اس کے لیے آسمان بھی فائدہ مند، نفع بخش. کیسے؟ جڑیں بھی مضبوط اور بلند چوٹی، یہ 2 خوبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. اب یہاں پہ کسی ایک درخت کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ یہ ایک درخت ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کشجرۃ طیبۃ سے مراد کھجور کا درخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مومن کو تشبیہ دی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمۃ طیبۃ کو کشجرۃ طیبۃ سے تشبیہ دیتے ہوئے کھجور کا درخت ہائی لائٹ نہیں کیا. اور جو لوگ کھجور کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ کھجور کا درخت پھل کی ابتدا سے لے کر اس کے گودے، کچی کھجور اور تازہ پکی ہوئی ہر مرحلے کی جو کھجوریں ہیں نا، وہ 6 ماہ تک ان کو کھایا جاتا ہے، پھر سٹور بھی کیا جاتا ہے اور سراسر محفوظ بھی رہتی ہیں.
لیکن کیونکہ آگے کہا گیا نا تؤتی اکلہا کل حین کہ وہ دیتا ہے پھل اپنا ہر وقت باذن ربیہا اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کی اذن سے. تو پھل دینے سے مراد صرف وہ خاص پھل نہیں ہے، اس سے مراد ہر چیز آ جاتی ہے. یعنی یہ جو تؤتی اکلہا کل حین، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یوں کی کہ کشجرۃ طیبۃ سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن اس کی اصل تفسیر اور اصل بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام درخت ہے، کیونکہ ہر درخت کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. پھل سے مراد صرف وہ خاص پھل نہیں جو ہم کھاتے ہیں، پھل سے مراد تو ہر چیز ہے نا درخت کے ساتھ، جو درخت ہمیں پہنچاتا ہے. کیا کیا درخت ہمیں چیزیں دیتے ہیں؟ پھل کی صورت میں بھی جو ہم کھاتے ہیں، سایہ بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، عمارتی لکڑی بھی ایندھن کی صورت میں ہمیں یا اسے ہم فرنیچر بنا لیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں فرنیچر کے علاوہ ہم اس کو اور مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اور کیا کیا ہمیں دیتا ہے؟ گوند کی مصنوعات، پھر اس کے بعد کاغذ بنائے جاتے ہیں، لکڑیوں سے بڑی چیزیں بنتی ہیں. اگر آپ نے پتا ہو دوائیاں بھی اس سے بنائی جاتی ہیں، اس کی ٹہنیوں اور پتوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر کچھ بھی نہ حاصل ہو تو یہ انسان کو آلودگی سے صاف کر کے آکسیجن بنانے کی صورت میں ہر وقت فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا، بلکہ سنا بھی ہوگا کہ جن علاقوں میں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہوائیں صاف ہوتی ہیں. تو ایک نارمل درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا، اس درخت کی بہت سی صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. تو اس درخت کو تشبیہ کس چیز سے دی گئی ہے؟ سوچئے، اس درخت کو تشبیہ کس چیز سے دی گئی ہے؟ پاکیزہ بات کرنے سے، پاکیزہ کلام کہنے سے، پاک صاف لوگوں کی زبان سے نکلنے والے اللہ کے لیے جو الفاظ ہیں ان کو بھی بالکل درخت سے ملایا گیا ہے. کہ اسی طرح اسلام میں داخل ہونے والا دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح اب دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. مختلف قسم کے بے شمار فائدے جو ہے نا وہ لوگوں کو پہنچاتا رہتا ہے، اور اس کو اپنی ذات کو بھی اتنے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت مومن کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کا نیک عمل آسمان کی طرف چڑھتا رہتا ہے. تو پھر اس مثال سے ہمیں بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح اس کے لیے وہ عمل فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اب دیکھیے جڑ کیا ہے؟ اسلام. پھر اور اسلام کا بیج جب دل میں بویا، اللہ کی محبت کا بیج جب دل کے اندر بویا گیا، پھر وہ اس پر محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، تو یہ سب کرنے سے کیا ہوا کہ وہ ایک مضبوط درخت بن گیا، اتنا بلند درخت بن گیا کہ آسمانوں تک وہ پہنچ رہا ہے. امیجن کریں، آسمانوں تک بلند و بالا درخت. کیا ہمارے ایمان ایسے ہیں، یا ہماری باتیں ایسی ہیں، یا ہمارے پاس ایسے کلمات ہیں، یا دین کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے کہ آسمانوں تک بلندی جائے ہمارے تقوی کی، ایمان کی، ہماری اچھی بات کی؟ لیکن چلیے ہمارے اگر درخت چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی اونچائی اتنی نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مزید پاک ہوتے جائیں گے، قرآن ہمیں پاکیزہ بناتا جائے گا، تو ہماری جڑیں زمین پر اور مضبوط ہو جائیں گی، اور آسمان کی طرف ہماری شاخیں بڑھتی جائیں گی، اور پھر اتنی بلند ہو جائیں گی کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے تو ہم ان کو سایہ دیں گے. مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. مومن کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو لوگ بہت اچھا فیل کرتے ہیں، اس کی کمپنی بھی اچھی ہوتی ہے، پھر ہر طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اگر اس کو کاٹ بھی دے پھر بھی فائدہ ان کو ملتا ہے. اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ اس کو جڑ سے نہیں اکھیڑ سکتے، لیکن کبھی اس کی لکڑی استعمال کرتے ہیں، کبھی اس سے دوائیاں لیتے ہیں، کبھی اس کی لکڑی سے فرنیچر بناتے ہیں، کبھی اس کی لکڑی کو جلا کر کھانا تیار کیا جاتا ہے، کبھی
اس کا پھل کھایا جاتا ہے، میٹھا میٹھا رس بڑا، اور کبھی اس کی ایک شاخ کاٹ کر کسی دوسری جگہ پہ لگا دی جاتی ہے اور وہاں پہ بھی ایک درخت بننا شروع ہو جاتا ہے. سوچئے کیا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں انسان جو لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو؟ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ ہمارا پھل ہر وقت کھایا جائے، ہم ہر وقت نفع بخش بنے، ہر وقت فائدہ پہنچاتے رہیں. کتنی اچھی بات ہے نا، کتنی اچھی چیز ہے اور کتنی اچھی فیلڈ ہے یہ. ایسی فیلڈ کے اندر تو سب کو آنا چاہیے نا. ہمیں جاب کرنے سے ہم لوگوں کو فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے وقتی طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی جاب کے ساتھ، اپنی ڈگری کے ساتھ اپنے ایمان کو بڑھاتے رہے، تو پارٹ ٹائم جاب ہماری یہ ہو کہ میری ذات سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ کو پتہ ہے جب تک آپ اندر سے مطمئن نہیں ہوتے، لوگ آپ کی ذات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آپ کے اندر عقیدوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بالکل چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. جب آپ کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے نا ان سب چیزوں کے بارے میں، تو پھر ہی آپ پھل دے سکتے ہیں. جس کے پاس خود نہیں پھل، وہ کیسے دوسروں کو پھل دے سکتا ہے؟ جو خود نہیں پھل کھا رہا، جس کی جڑیں نہیں مضبوط، جس کا ایمان تذبذب کا شکار رہتا ہے، جس کی بات لغو ہوتی ہے، پاکیزہ بات ہی نہیں کہتا، گالی گلوچ کرتا ہے اور طنز تنقید کرتا ہے، تو خود سوچیں کلمتوں طیبتاً تک پہنچنے کے لیے اپنی زبان بھی پاک کرنی ہوگی، اپنا کردار بھی اچھا کرنا ہوگا، اپنا دل بھی خوبصورت بنانا ہوگا. ہر چیز کریکٹر لیس لوگ تو نہیں نا یہ ہو سکتے. اپنے آپ پر ایک نظر ڈالیں نا، کہاں کہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنی شاخیں آسمان تک بلند کرنے کے لیے. بننا چاہیں گے کسی کے لیے سایہ، کسی کے لیے پھل، کسی کے لیے لکڑی، کسی کے لیے دوا، کسی کے لیے پیپر، کوئی ہم پہ لکھ سکے. ٹھیک ہے، چاہت ہے نا ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایفرٹ کرنی ہے. کدھر؟ اپنے دل پر، اپنے اسلام پر، اپنے اسلام کو پاک کرنا ہے. اسلام تو بس ذات خود پاک ہے، لیکن ہم نے اپنے اسلام کو آلودہ کر دیا اپنے انفرادی طور پر. اپنے دین کو چیک کرنا ہے کہ مجھے اللہ نے اسلام ایک گفٹ کے طور پر دیا ہے دین. اگر میں عیسائی بن جاتی، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اگر میں ہندو ہوتی، بت مت ہوتی، میرا کوئی مذہب ہی نہ ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. تو پھر کیا کریں؟ جو ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا وقتاً فوقتاً آلودگی کی وجہ سے، صاف کرتے رہیں. علم کے پانی سے، علم کی بارش سے اپنے درخت پر، ابھی بھی ہمارے درختوں کے قد ابھی چھوٹے ہیں، ہمارے درخت ابھی بونے ہیں، ابھی ان کو آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے وہ ہوا کے ساتھ اڑنے والی جو مٹی ہوتی ہے نا، ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے درخت آلودہ ہو جاتے ہیں. تو علم کی بارش سے، علم کے پانی سے اس کو صاف کرتے رہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فریش رہتے ہیں. جب ہم علم سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، چاہے ہمیں کتنا بھی علم کیوں نہیں آتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں بھر گئی ہوں، بس ابھی ضرورت نہیں، ایک بار قرآن پڑھ لیا نا کافی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. قرآن کو ہم صرف علم کے لیے تھوڑا لے رہے ہیں. ہم تو خود کو صاف کرنے آتے ہیں، ہم تو خود کی صفائی کرتے ہیں. جیسے صبح صبح اٹھ کے اپنے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے نا، ہم تو صرف قرآن کے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمیں اندر سے دھو دے. اس لیے علم جو ہے قرآن کا، حدیث کا، اللہ کے بارے میں جاننے کا، یہ بہت ضروری ہے. اس میں سنجیدگی اختیار کریں گے تو پھر ہمارے عمل کے اندر بھی تیزی آئے گی اور ہم سنجیدہ ہو سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جب خود نفع حاصل کریں گے نا، تو دوسروں کے لیے نفع مند بن جائیں گے.
اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر جو نفع بخشو. علم تو ہم لیتے ہیں لیکن ایسا علم جو نفع بخشو، تاکہ وہ ہمیں پاک کر سکے، اور اس کی ہمیں پاک کرے تو ہماری اندر اور باہر پاکیزگی آ جائے، اور پھر ہمارا عمل پاکیزہ درخت کی مانند ہو، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہو، اس کی چوٹی بھی بلند ہو، آسمانوں تک جائے، اس کا پھل ہر بندہ کھائے، ہر بندہ. آپ کو پتہ ہے مومن کے لیے کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زندگی مشکلات میں ہے تو اب اس نے بھول جانا. وہ خود غرض نہیں ہوتا، ہر وقت کل حین باذن ربھا. سوچئے ہم اپنی مرضی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جب موڈ ہوتا ہے تب. ہو سکتا ہے جب ہمارا موڈ ہو اگلے کو ضرورت ہی نہ ہو، اور جب سامنے والے کو ضرورت ہو تب ہم اس کو اگنور کر رہے ہوں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی بلک رہا ہو تو اس کو پانی تب دے، کیونکہ پیاس تو اس کو تب لگی ہوتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کل حین باذن ربھا. اس کو ہائی لائٹ کریں نا، مومن بنائے اللہ ہمیں. جب ہم اس سفر پہ نکلیں تو یاد رکھیں کہ جیسے اللہ قرآن کے علم سے مجھے روشن کر رہے ہیں، میرے اندر بارش برس رہی ہے اور پاکیزگی آ رہی ہے، صاف ہو رہی ہوں، میں اتنا فائدہ لے رہی ہوں اللہ سے، ہوائیں فری میں مل رہی ہیں، بارشیں فری میں آتی ہیں. ورنہ اتنے بڑے درخت کو کوئی پانی دے سکتا ہے؟ ایک بوند یا چند قطرے یا ایک بالٹی کافی نہیں ہوتی. سیراب ہم تبھی ہوتے ہیں جب آسمانوں سے عطائیں آتی ہیں، تو وہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے اس کا معاوضہ کہ میرا پھل ہر بندہ ہر وقت کھا سکے. اور پھر وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ مثالیں. کیوں؟ کن لوگوں کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں؟ سوچئے ہم نصیحت پکڑیں تو اس مثال سے ہم کیا نصیحت پکڑیں؟ چلیے اپنے لیے ایک ایک نصیحت لکھیں. کیا نصیحت لی اس مثال سے؟ اللہ نے آپ کو کیا نصیحت دی؟ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ مجھے اس سے کیا لرن کرنا ہے، میں نے کیا اپنے اندر بدلنا ہے، میں نے کیا سوچنا ہے، میرے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے. لعلہم یتذکرون. اگر نصیحت نہیں پکڑی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا اگلی مثال سیکھنے کا بھی. ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے لیے ایک ایک نصیحت بھی لکھنی ہے. چلیں سوچئے نا اللہ نے کیا نصیحت کیا آپ کو، ابھی سوچئے. ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، مومن والی صفات لانی ہے اپنے اندر، اور بے غرض ہو کر اپنا آپ وقف کرنا ہے. ماشاءاللہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی بننا ہے اور اپنے لیے بھی فائدہ مند بننا ہے. اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے. اسلام اپنے خیالات دنیا کی گندگی سے پاک کرنے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اپنے اعمال کو آسمان تک لے کے جانا ہے تاکہ سب کو سایہ ملے. یعنی آسمان تک لے کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کے اندر اتنی پیورٹی اور اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں اور اپروو ہو کے جب واپس آئیں تو ایک چھتری کی مانند ہو، اور پھر اس کے سائے میں ہم مختلف لوگوں کو پناہ دیں.
اپنے عمل کے سائے میں. جیسے دیکھیں نا، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ غصہ نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو آسانی دی نا. غصہ کرنا تھا آپ کو آ رہا تھا، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اچھا عمل کیا، کنٹرول کیا، صبر کیا، برداشت کیا، غصے کو پی گئے. پھر کیا ہوا؟ اسے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا. فائدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بس کسی کو پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، علم دے دیا. صرف یہی نہیں فائدہ، آپ کی زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، یہ فائدہ ہے. آپ زبان بد اخلاقی کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، کیا ہوا؟ یہ بھی فائدہ ہے. آپ غصہ کر سکتے تھے لیکن معاف کر دیا، یہ بھی فائدہ ہے. آپ بدلہ لے سکتے تھے، معاف کر دیا، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی تو پھل ہے نا. تو اپنی آسانیاں دینے کا جو دائرہ ہے اس کو محدود نہیں کرتے. آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی بات سے ہر بندے کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کو بھی، آپ سے سینئر کو بھی، جونیئر کو بھی، کلاس میٹس آپ ہو جاتے، فرینڈز ہیں، اور وہ تمام رشتے جن کے ساتھ نوک جھوک چلتی رہتی ہے. تو آپ یہی سوچا کریں کہ مجھے مومن بننا ہے. تو مومن تو ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نا، مومن تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تو اگر میں یہاں پہ آہستہ آواز میں بات کروں یا پھر غصے کا لہجہ استعمال نہ کروں تو کتنا اچھا ہوگا. میں تو بچ جاؤں گی نا برے کام کرنے سے، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. جب میرا لہجہ نارمل ہوگا، حالانکہ مجھے اختیار بھی ہے، تو پھر دوسرے کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اب اس کی مثال کس درخت سے دی گئی ہے؟ جو قالمتن حبیصتن، ومثل، اور مثال قالمتن کلمہ، خبیصتن ناپاک کی، کشجرتن مانی درخت کے، خبیصتن ناپاک کے، نجتست جو اکھاڑا گیا، میاں فوق الارض اوپر سے زمین کی، مالہا میاں قرار زمین کے اوپر سے اس کو کھاڑ دیا گیا اور اس کے لیے کوئی بھی قرار کی جگہ نہیں. یعنی خبیث کلمہ، گندی بات سے مراد کفر، شرک کی باتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، جو ایمان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس میں لغو باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس کی مثال اس بیکار پودے کی ہے جسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا گیا ہو، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جڑ زمین پر قائم ہی نہیں ہو سکتی. وہ اس کا بیج ہی نہیں تو ہے، معمولی سا ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ اس کو کھیڑنے کے لیے، پھینکنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی کلمہ کفر دنیا یا آخرت میں ہر طرح بیکار ہے، کسی کام کا ہی نہیں ہے. اور ایسا درخت دنیا میں ہے بھی نہیں. یہ ایک فرضی درخت ہے، فرضی پودا. دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے کہ اس کی جڑیں اتنی کمزور ہو کہ ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ ہی وہ درخت جو ہے یا اس کی جڑیں باہر ہوں اور وہ اکھڑ جائے. کچھ نہ کچھ ٹائم اسے بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حقیقت میں موجود نہیں، صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا. تو جس طرح کفر اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس طرح ایسے درخت کی بھی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی درخت یا پودا ہے نا، تو وہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن یہ جو کلمہ کفر کے سے تشبیہ دی گئی ہے نا جس پودے کو، وہ اسے ناپاک کہا گیا ہے، جو ایک بیکار ہے اور کسی فائدے کا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرضی پودا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر وہ پھل نہیں دیتے تو وہ کم از کم فضا کو پاک کرتے ہیں. تو اس لیے جس طرح کفر اور شرک اور گندی بات اور فضول باتیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح اس پودے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کفر اور شرک کی جو باتیں ہیں، نہ ان کا دل پر اثر ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ والے لوگ جو ہے نا غور و فکر کر کے اللہ کی طرف آتے ہیں. تو کافر کا کوئی بھی عمل آسمان کی طرف نہیں چڑھتا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اس کے جو اچھے کام ہوتے ہیں نا، اس کے برے کاموں کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا. جس کے اندر بیج نہیں ہے ایمان کا،
اس کی باقی باتیں بھی جو ہے نا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ دل کے اندر راج کون کر رہا ہے. دل کہیں دنیا کی محبت میں مبتلا تو نہیں ہو گیا, اللہ کی محبت تو نہیں نکل گئی اندر سے. ایسے درخت کے لیے اور ایسے بندے کے لیے ما لہا من قرار, کہیں بھی کوئی قرار نہیں ہے. اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا, اس کی زمین میں جڑیں بنی نہیں ہیں, اور زمین کے اوپر بھی وہ پھر کھڑا تو نہیں ہو سکتا, دڑم سے نیچے گرے گا. اس لیے آسمان تک وہی پہنچتا ہے, بلندیوں تک وہی پہنچتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے, جس کے مقاصد نیک ہوتے ہیں, جو زندگی گزارنے کے مقصد میں دوسروں کو ہارٹ یا پریشان نہیں کرتا, با مقصد زندگی جیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا, ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, بالقولی ساتھ بات, الثابتی مضبوط کے, مضبوط کے بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الاخرۃ, اور آخرت میں بھی. یہ بڑی پیاری بات ہے. اور یثبت اللہ الذین, اس کا مطلب ہے استقامت اختیار کر کیے رکھنا اللہ کے دین پر, سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پہ قائم رہنا. اور آج ہم پہ یہ بات بھی واضح ہوگی جو ہم بار بار کہتے ہیں نا, کریڈٹ خود کو نہ دیں, کریڈٹ اللہ کو دیں, اللہ کو کریڈٹ جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ نے آج بات بتا بھی دی کہ اگر آپ دین پر قائم ہیں, اگر آپ دین پر مضبوط ہیں, اگر سخت آزمائشوں کے بعد بھی اسلام پر قائم ہیں, تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے, بالقول الثابت, مضبوط بات کے ساتھ, یعنی کلمہ شہادت, عقیدہ توحید پر اور دین پر کون رکھتا ہے ثابت, کون استقامت اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے, کون ڈٹ جانے کی توفیق دیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم دیکھیے اصحاب الاخدود کو, ان انبیاء اور شہداء کو دیکھیے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی گئے, لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے کو پھینکے گئے, لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ ہی کنیکٹ رہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف حضرت بلال, عمار, یاسر, خباب, سمیہ رضی اللہ عنہ, خبیب رضی اللہ عنہ, کتنی مشکلات آئی تھیں ان پر, لوگوں نے کتنا ظلم کیا تھا, کوہلی پہ لٹا دیا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا, اور پھر آرے کے ساتھ چیرا جاتا, اور ان کو گھر سے نکال دیا گیا, ایون کے سارے کپڑے ان کے لے لی, ان کو برہنہ گھر سے نکال دیا گیا. تو کتنی تنگیاں اور تکلیفیں آئی تھی نا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ پختہ رہے. ادروائز اگر ان کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا تو وہ ایک غلام کو کیا ہے کہ وہ ایسی زندگی جیے جس میں مزید اس کے لیے پرابلمز آئیں. ہمیشہ جو غلام ہوتے ہیں نا, ان کی چھوٹی ہوتی ہے, وہ اپنے مالک کی ہی ہر بات مانتے, لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے توفیق دی نا, ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رکھا اللہ نے ان کو. کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو اگر ہم قرآن کو مسلسل تھامے ہوئے ہیں, اسلام کی چند احکامات کو مسلسل تھامے ہوئے ہیں, بالقول الثابت, دنیا کی زندگی کے اندر, فی الحیات الدنیا, تو یاد رکھیے کہ توفیق کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خوب یثبت, خوب قائم رہنا, باب تو فعیل سے ہے نا, مضبوط رکھنا. اچھا, آخرت کے اندر اللہ ان کو کیسے مضبوط رکھیں گے؟ آخرت کے اندر دین پر مضبوط رہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس سے مراد قبر میں ہونے والے سوال و جواب ہے. حدیث میں آتا ہے, برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے نا, تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, اور پھر وہ شہادت دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو یہی ہے, اسی سے مراد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ فرمایا کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ جب قبر کے اندر اٹھایا جاتا ہے مومن کو، اور جب وہ شہادت دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی ثابت رہنے کی، اپنی بات پر ثابت رہنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کو ثابت رکھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ دنیا کے اندر نیک ہوتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، عقیدہ توحید اس کا اور کلمہ شہادت اور رسالت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کو قبر کے اندر بھی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے کو ایون کہ ہمیں پتہ بھی ہو، لیکن جس بندے کو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں، تو چاہے اس کو اس سوالوں کے جواب آتے بھی ہوں لیکن وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو۔ کس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھی واپس چل پڑتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا تھا؟ اگر وہ بندہ مومن ہے جو مرا ہوا ہے یا مردہ تھا، تو کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے آگ میں اپنی جگہ دیکھ، اللہ نے اسے بدل کر تجھے جنت میں جگہ دے دی ہے۔ پھر وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے، جو بندہ ہے نا وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے، جہنم کو بھی، تو اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ قبر کی ایگزسٹنس تو بڑی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور جو منافق اور کافر، اس سے کہا جاتا ہے تو اس آدمی کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا تھا میں نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی، پھر سے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ضرب ماری جاتی ہے، تو وہ ایسا چیختا ہے کہ جن اور انس کے سوا، انسانوں اور جنوں کے سوا سب چیزیں جس کے قریب ہوتی ہیں اس کی آواز کو سنتی ہیں، اتنی زور سے وہ چیختا ہے۔ کون بندہ؟ جس نے کہا میں نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا، جاننا پڑے گا۔ فرشتے کہیں گے نہ تو نے کچھ جانا نہ جاننے کی کوشش کی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ جاننا ضروری ہے ماننے کے لیے، جانیں گے تو حق تک پہنچیں گے، اور حق تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور قبر کا جو عذاب ہے نا وہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اور یہ دعا تشہد میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ درود پڑھ کے نا، درود ابراہیم کے بعد یہ دعا لازم پڑھا کریں اپنے تشہد کے اندر، تاکہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے آج پڑھا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ ہی ثابت قدم رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، یہ اپرچونٹی اللہ کے پاس ہے، وہاں سے ہم نے کیش کرنی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اہل ایمان کو ثابت رکھنا، ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھنا، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو اگر وہ چاہتا تو دوسری مخلوقوں کی طرح انسانوں اور جنوں کو بھی مجبور کر سکتا تھا کہ اپنا حکم ماننے پر، لیکن اس کی مرضی ہے کہ اس نے دونوں کو ہدایت اور گمراہی، کفر یا ایمان کا اختیار دیا ہے۔ اب جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دیتا ہے، جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ رستہ کشادہ کر دیتا ہے، ایزی کر دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے۔ مومن کے لیے دین اٹریکشن ہے اور کافر کے لیے دنیا اٹریکشن ہے۔ مومن کے لیے قرآن اٹریکشن ہے، وہ کھینچا چلاتا ہے قرآن کی طرف، تو جو مومن نہیں ہے وہ قرآن سے دور بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم پسند کرتے ہیں نا اللہ اس کے اندر ہمارے لیے اٹریکشن رکھ دیتے ہیں۔
کبھی آبزرو کیجئے گا، ہم اسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جہاں ہماری چاہت پوری ہو رہی ہوتی ہے، لذت پوری ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے اپنی چاہتوں کو، اپنی لذتوں کو بدلنا ہے تاکہ ہمارے لیے دین ہمارے لیے لکھ دیا جائے، اور جب ہمارے لیے اسلام لکھ دیا جائے اخلاص والا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جائے ایمان والوں. تو جب ہم ایسے دین کے ساتھ جڑ جائیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے ثابت قدمی مانگیں گے، اللہ ثابت قدمی عطا کریں گے دنیا کے اندر بھی، پھر ہمارا عمل بدلے گا، ہماری زبان بدلے گی، ہمارے اندر پاکیزگی آئے گی، پھر ہمارا عمل آسمانوں تک پہنچے گا، وہاں سے پروو ہو کے آئے گا، پھر ہمیں فائدے ہی فائدے پہنچیں گے، ہم دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں گے، پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے. کیسے؟ اپنے نیک عمل کی وجہ سے. لوگ ہماری باتوں سے، ہمارے کیے گئے کاموں سے فائدہ حاصل کریں گے، اور پھر آخرت کے اندر ہمارا انجام کیا ہوگا کہ قبر کے اندر ہمیں اللہ توفیق عطا کریں گے کہ ہم شہادت دے سکیں اور ہماری قبریں کشادہ ہو سکیں. زندگی جو اپنی دنیا کی زندگی کو تنگ کر لیتا ہے نا، اس کی قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو کشادگی سے گزارتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہر لذت حاصل کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کیا اچھا ہے کیا برا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی قبر پھر اس کے لیے ویسی ہوتی ہے جیسے اس نے عمل کیے ہوتے ہیں. اور قبر میں تو جانا برحق ہے نا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر کے اندر اتارتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو ایسی قبر میں جگہ دے جو ہمارے لیے کشادہ بنے، اور جنت کی ایک کھڑکی اس کے اندر کھل رہی ہو اور ہم اس کی ہوائیں محسوس کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر ایفرٹ کرنی ہوگی انشاءاللہ، اپنے آپ کو اندر اور باہر سے پاک کرنا ہوگا، پھر ہی ہم پاکیزہ انسان بن سکتے ہیں نا. تو آج اسی پہ غور و فکر کرتے رہنا کہ کہاں کہاں پہ میرے اعمال کے اندر کمی آ رہی ہے، کہاں پہ مجھے ضرورت ہے پاکیزگی کے لیے، سوچ کے اندر، کردار کے اندر، بات کے اندر. بعض اوقات کردار بہت پاک ہوتا ہے لیکن زبان نہیں پاک ہوتی، عمل نہیں پاک ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو صرف حرام رشتوں کے ساتھ جڑنے سے ہی انسان ناپاک نہیں ہوتا. بعض اوقات ہماری سوچ بہت نیگیٹو ہو جاتی ہے، یا پھر ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، بہت بے لباس ہوتے ہیں. تو ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو، ہمارے دلوں کو پاک کرے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرے. وعملی من الریا ولسانی من القذب، اللہ ہماری عمل کو ریاکاری سے، ہماری زبان کو اور جھوٹ سے پاک کرے. ہم سب کو معاف فرما کر جنتوں میں جگہ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.